بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام بری نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے علماء سے حاصل کی اور بعد میں تصوف کے مختلف علوم پر توجہ دی۔ ان کے روحانی استاد جنہوں نے ان پر گہرا اثر ڈالا قادری سلسلے کے مشہور بزرگ تھے۔ انہوں نے تصوف کی مختلف راہوں پر عبور حاصل کیا اور روحانی تربیت میں مہارت حاصل کی۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں تصوف کے بنیادی اصول جیسے تزکیہ نفس، مراقبہ اور سیر و سلوک پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو روحانیت کی گہرائیوں میں اترنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے طریقے سکھائے۔ ان کی تصوف کے بارے میں سوچ نے بہت سوں کو اسلامی روحانیت کی طرف راغب کیا ہے۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات اور تعلیمات نے اسلامی تصوف اور روحانیت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی تحریریں اور تقریریں آج بھی صوفیاء کرام کے درمیان مطالعے اور عمل کے لیے اہم سمجھی جاتی ہیں۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مقامات پر تبلیغ دین کی اور روحانی تربیت دی۔ ان کے بہت سے مریدین نے ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنایا اور ان کے نقش قدم پر چل کر روحانیت کے اعلیٰ درجات تک پہنچے۔ ان کے مریدین میں سے کچھ معروف صوفیاء کرام نے ان کی تعلیمات کو آگے بڑھایا اور ان کے نظریات کو پھیلایا۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1230 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی تعلیمات اور روحانی اثرات لوگوں کے درمیان زندہ رہے۔ ان کی یادگاروں اور مزاروں پر آج بھی عقیدت مندوں کا رش لگا رہتا ہے۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور تعلیمات اسلامی تصوف کے دلائل میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں اور ان کی روحانی رہنمائی آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید عبداللطیف کاظمی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر ولی اللہ تھے جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے قریب گولڑہ شریف میں مدفون ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار عوام الناس میں امام بری سرکار کے نام سے معروف ہے۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے جڑی ہوئی بے شمار کرامات اور واقعات عوام میں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے متعلق ہے جو کسی شخص کی مراد پوری ہونے پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک شخص جس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو کئی سالوں سے بے اولاد تھا اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے مختلف درگاہوں پر حاضر ہوتا رہا، لیکن کہیں سے بھی اس کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ آخر کار وہ شخص مایوس ہو کر حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا اور دعا کی درخواست کی۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حالت دیکھ کر اس پر کرم فرمایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس شخص کی اولاد کی دعا کی اور فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ وہ شخص دوبارہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر
حاضر ہوا اور اس نے اپنی مراد پوری ہونے پر شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ وہ واقعہ علاقے میں مشہور ہو گیا اور لوگ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبول ہونے کی گواہی دینے لگے۔ اس واقعے نے حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و عظمت کو مزید بڑھایا اور عوام الناس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی قبولیت کا یقین پختہ ہو گیا۔ آج بھی بے شمار لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کو لوگ بڑے احترام سے بیان کرتے ہیں۔ امام بری سرکار، جن کا اصل نام سید عبداللہ شاہ غازی تھا، ایک عظیم صوفی بزرگ تھے جو اسلام آباد کے قریب بری امام کے مقام پر دفن ہیں۔ ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی بے شمار کرامات بیان کی جاتی ہیں جنہیں عقیدت مند صدیوں سے بیان کرتے آ رہے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ایک خشک علاقے میں پانی کا چشمہ جاری ہوا جس سے آج بھی لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر دعا کرتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے والے بہت سے لوگ روحانی اور باطنی ترقی حاصل کرتے ہیں۔ ان کی صحبت میں رہ کر کئی افراد ولی اللہ بھی بن گئے۔ عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دعا کرنے سے لا علاج بیماریاں بھی شفا یاب ہو جاتی ہیں۔ یہ کرامات حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور ان کے روحانی اثر و رسوخ کی نشانی سمجھی جاتی ہیں اور لوگ آج بھی ان کی یاد میں ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔